فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں عباد الرحمن کے اوصاف سورہ فرقان کی آخری آیات کی روشنی میں۔ مؤلف ہیں آیت اللہ محمد محمدی اشتہاردی، مترجم ہیں سید سعید حیدر زیدی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چھٹی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 99 یعنی 99، اور نویں خصوصیت پیش کی جائے گی۔ عنوان ہے گناہ کی محفلوں میں شرکت سے پرہیز۔ قرآن کریم سورہ فرقان میں بیان کی گئی خدا کے خاص بندوں کی 12 صفات میں سے 9ویں صفت کے بارے میں فرماتا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 میں، یہ لوگ جھوٹی گواہی اور گناہ کی محفلوں میں شرکت سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہ خدا کے خاص بندوں کی ایک ممتاز صفت ہے جو دوسروں کے حقوق کا لحاظ رکھنے اور ہر قسم کے فضول، بیہودہ اور باطل امور کی آلودگی سے بچنے کا باعث ہوتی ہے، نیز اپنی اصلاح کے لیے وقت سے مفید استفادے کے سلسلے میں بہترین کردار ادا کرتی ہے۔ زور، یہاں پہ اس کا ہم تلفظ کر دیں اور توڑ کے بتائیں الفاظ کے زے پیش، زو، واو اور را کے اوپر زبر۔ زور، زورا کے معنی ہیں حق سے انحراف۔ یہ معنی متعدد امور مثلاً باطل، دروغ، حرام موسیقی اور ظلم و ستم پر صادق آتا ہے، لیکن روایات کی بنیاد پر یہ لفظ اکثر جھوٹ، تہمت، بیہودہ موسیقی کی محفلوں اور باطل محافل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شہادت زورا جس کی اس آیت میں ممانعت کی گئی ہے اور جسے ترک کرنا خدا کے ممتاز بندوں کی امتیازی خصوصیت قرار دیا گیا ہے۔ مفسرین نے اس کے 2 معنی بیان کیے ہیں۔ ممکن ہے مذکورہ آیت میں یہ دونوں ہی معنی مراد ہوں۔ نمبر 1، یہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جس چیز کو حق نہیں سمجھتے اس کی تصدیق نہیں کرتے، باطل امور کی تائید نہیں کرتے۔ نمبر 2، یہ لوگ عیاشی اور باطل ساز اور آواز کی محفلوں میں شرکت نہیں کرتے اور اپنی شرکت کے ذریعے ان فضول اور بیہودہ محفلوں اور ان کا انعقاد کرنے والوں کی تائید نہیں کرتے۔ ان معنی کو پیش نظر رکھیں تو اس آیت میں 2 بڑی تباہ کن اور ناپسندیدہ دینی اور سماجی آفات سے پرہیز کی تلقین کی گئی ہے۔ اگر کوئی معاشرہ ان آفات میں مبتلا ہو جائے تو یہ اس معاشرے کی سلامتی، اس کے اچھے روابط اور تعلقات اور اس میں عدل و انصاف کے لیے سنگین نقصان کا باعث ہوں گے، اور اس معاشرے میں زندگی بسر کرنے والے انسانوں کو گمراہی کی خطرناک راہوں پر لے جائیں گے۔ لہٰذا ان دونوں معنی کی تشریح ضروری ہے تاکہ ان دونوں گناہوں اور بڑی آفات کی خرابی ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔ صفحہ نمبر 100 ہے، عنوان ہے نمبر 1، جھوٹی گواہی سے پرہیز۔ جھوٹی گواہی یا کسی ناحق بات کی تائید تہمت کہلاتی ہے، جو ایک گناہ کبیرہ اور حقوق العباد کی خلاف ورزی ہے، اور جسے آیات اور روایات کی زبان میں بہتان کہا گیا ہے، جو گناہ پر گناہ کا اضافہ ہے، کیونکہ یہ جھوٹ بھی ہے اور اس کی گواہی دینا حق کو باطل اور باطل کو حق ظاہر کرنا ہے۔ اس طرح یہ عمل دوسروں کے حقوق کی پامالی کا باعث بنتا ہے۔ جھوٹی گواہی اس قدر ناپسندیدہ اور فتنہ اور فساد انگیز عمل ہے کہ قرآن کریم نے اس کا ذکر بت پرستی کے ساتھ کیا ہے اور شدت کے ساتھ اس کی ممانعت کی ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے،
لہٰذا تم ناپاک بتوں سے پرہیز کرتے رہو اور جھوٹی گواہی سے اجتناب کرتے رہو۔ تہمت اور بہتان جو جھوٹی گواہی بھی ہے اور ایمان پر اس قدر تباہ کن اثرات مرتب کرتی ہے کہ بقول امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں اپنے برادر ایمانی پر تہمت لگانے والے شخص کے دل سے ایمان اس طرح گم ہو جاتا ہے جیسے پانی میں نمک غائب ہو جاتا ہے۔ یہ روایت وسائل شیعہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 613۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کے لیے نقصان دہ ثابت ہونے والی تہمت پر خدا کی طرف سے انتہائی سخت سزا اور شدید عذاب آخرت ہے۔ ابن یفور نقل کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ایسا شخص جو کسی مومن مرد یا عورت پر تہمت لگائے اور اس کی طرف کوئی ایسی صفت منسوب کرے جو اس میں نہ پائی جاتی ہو تو خداوند عالم اسے روز قیامت بدبودار پانی سے نکالے گا۔ یہ روایت بھی وسائل شیعہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 603 پر ہے۔ ظاہر ہے ایسا شخص قیامت کے دن انتہائی کریہ چہرے اور غلیظ اور نفرت انگیز بدبو کے ساتھ لوگوں کے سامنے لایا جائے گا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا ایسا شخص جو کسی مسلمان یا ذمی کافر یا کسی بھی انسان کے بارے میں جھوٹی گواہی دے گا روز قیامت اس کی زبان باندھ دی جائے گی اور وہ منافقین کے ساتھ دوزخ کے نچلے ترین درجے میں ہوگا۔ یہ روایت بہار الانوار جلد نمبر 76 صفحہ نمبر 364۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جو کسی مومن مرد یا مومنہ عورت پر تہمت لگائے یا ان سے کوئی ایسی چیز منسوب کرے جو ان میں نہ پائی جاتی ہو تو خداوند عالم ایسے شخص کو روز قیامت اس وقت تک آگ کے ایک ڈھیر پر ٹھہرائے رکھے گا جب تک وہ اس تہمت سے جو تہمت اس پر لگائی گئی اس کے راضی ہونے کی وجہ سے بری نہ ہو جائے۔ روایت ہے وسائل شیعہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 603 اور 604۔ ایک روز رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے سامنے کفار کی جاکنی کی سخت کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا اسرائیل کافر کے سامنے آگ کی ایک سیخ لائیں گے اور اس کے ذریعے اس کے جسم سے اس کی روح نکالیں گے اور اس موقع پر جہنم ایک چیخ بلند کرے گا۔ حضرت علی نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی روح اس قدر اذیتناک طریقے سے قبض کی جائے گی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا ہاں میری امت کے 3 قسم کے لوگوں کی روح اس طرح قبض کی جائے گی، ظالم حکمران کی، یتیم کا مال ناحق کھانے والوں کی اور جھوٹی گواہی دینے والوں کی۔ اور یہ روایت تحفہ العقول جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 70 پر۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جھوٹی گواہی کئی قسم کی ہوتی ہیں، مثلاً سیاسی الزام تراشی، عزت و ناموس پر بہتان باندھنا، مالی اور اقتصادی معاملات میں بدعنوانی کی تہمت لگانا وغیرہ وغیرہ۔ ان تہمتوں اور جھوٹی گواہیوں میں سیاسی تہمت اور کسی کی عزت پامال کرنا ناقابل معافی اور انتہائی بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ عمل انتہائی برے اور تباہ کن اثرات مرتب کرتا ہے اور محترم اور معزز افراد کی عزت و وقار کو نقصان پہنچانے کا موجب ہو کر افراد و معاشرے کے لیے انتہائی ناپسندیدہ نتائج کا باعث بنتا ہے۔ بعض خاص مواقع مثلاً انتخابات کے موقع پر اس قسم کی الزام تراشیوں کا رواج عام ہے۔ اس عمل کا کم از کم ازالہ یہ ہے کہ تہمت لگانے والا انسان ان تمام لوگوں کے اذہان صاف کرے جنہوں نے اس کی لگائی ہوئی تہمت سنی ہے اور کھلم کھلا اپنے جھوٹ کا اعتراف کرے اور اس بات کا اعلان کرے کہ جس پر اس نے یہ الزام لگایا تھا وہ اس سے بری و منزہ ہے۔ قارون نے ایک عورت کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانی چاہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اس تہمت سے محفوظ رکھا اور قارون پر اس قدر غضبناک ہوا کہ زمین کو حکم دیا کہ وہ قارون اور اس کے مال و دولت کو نگل جائے، اور زمین نے خدا کے اس حکم کی تعمیل کی۔ ان نکات کا مطالعہ سورہ قصص کی آیت نمبر 81 میں کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کسی کی عزت و ناموس پر الزام لگانا بھی ایک بڑا گناہ اور سنگین عقاب کا باعث ہے، یہاں تک کہ یہ عمل آخرت کے شدید عذاب کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی سخت سزا کا موجب ہے، جیسا کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے
سورہ نور کی آیت نمبر 4 میں۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور 4 گواہ فراہم نہیں کرتے، انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور پھر کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرنا، اور یہ لوگ سراسر فاسق ہیں۔ اس آیت میں کہا گیا کہ اگر کوئی انسان کسی پاک دامن عورت کی عزت اور ناموس کے بارے میں کوئی ناروا بات کہے، چاہے اس نے سچ ہی کہا ہو، اسے چاہیے کہ اس کے لیے 4 گواہ بھی لائے، وگرنہ مجرم کے طور پر 80 کوڑے کھانے کو تیار رہے۔ یہ وہی حد ہے جو اسلامی فقہ میں حد قذاف کے نام سے معروف ہے، اور جو زنا یا لواط کا الزام لگانے والے پر جاری کی جاتی ہے۔ اگر یہ الزام 4 مرتبہ لگایا جائے اور ہر مرتبہ کے بعد اس کے لگانے والے پر حد جاری ہو تو 4 مرتبہ کے بعد ایسے شخص کو موت کی سزا دینے کا حکم ہے۔ اور یہ روایت ہے تحریر الوسیلہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 476 اور 479۔ جھوٹی گواہی کی کچھ اور صورتیں بھی ہیں، مثلاً بعض فحش کلامی، گالم گلوچ، جیسے ایک شخص دوسرے شخص سے کہے کہ تو زنا زادہ ہے یا حرام زادہ ہے یا ایام حیض کی پیدائش ہے۔ یہ تہمتیں گناہ کبیرہ میں سے ہیں، اور اگر قاضی کے سامنے ثابت ہو جائیں تو ایسی تہمت لگانے والے شخص کو قاضی کے حکم سے سزا دی جائے گی۔ اس گفتگو کو مکمل کرنے کی غرض سے ایک دلچسپ اور سبق آموز قصہ سامعین کی نظر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک دوست تھا جو ہمیشہ آپ کے ہمراہ ہوا کرتا تھا۔ ایک روز اس دوست نے ہندوستان سے تعلق رکھنے والے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک غلام سے کہا، اے زنا زادے، تو کہاں تھا؟ امام جعفر صادق نے اپنے دوست کی اس بدزبانی پر اس قدر ناراض ہوئے کہ اس کی پشت پر ایک زوردار ہاتھ مارا اور فرمایا، سبحان اللہ، کیا تم اس کی ماں کو زانیہ قرار دے رہے ہو؟ میں تو سمجھتا تھا کہ تم متقی اور پرہیزگار شخص ہو، آج مجھے پتہ چلا کہ تم بے تقوی ہو۔ اس نے عرض کیا، میں آپ پر قربان جاؤں، اس غلام کی ماں کا تعلق سندھ سے ہے، وہ مشرک تھی اور اسی مشرکانہ زندگی میں اس کے بطن سے اس غلام نے جنم لیا ہے، لہٰذا یہ غلام زنا زادہ ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہر قوم میں شادی بیاہ کا ایک قانون ہوتا ہے؟ تم میری نظروں سے دور ہو جاؤ، اب مجھے کبھی نظر نہ آنا۔ وہ بدزبان شخص امام کے پاس سے چلا گیا اور پھر آپ علیہ السلام عمر بھر اس سے نہ ملے۔ یہ روایت ہے اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 324۔ نمبر 2 صفحہ نمبر 104، بیہودہ محفلوں میں شرکت سے پرہیز۔ جن چیزوں پر جھوٹی گواہی کا عنوان صادق آتا ہے ان میں سے ایک ناشائستہ اور بیہودہ محفلوں میں شرکت کرنا اور ان میں حاضری ہے۔ زیر بحث آیت، اس عمل کا ترک کرنا خدا کے ممتاز اور خاص بندوں کی ایک صفت قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ایسی محفلوں میں شرکت اور موجودگی ایک طرح سے باطل کی تائید اور لاہ و لعب کی ان محفلوں کو رونق بخشتا ہے۔ اسی طرح عام طور پر گناہ کے کاموں میں مشغول رہنے والے غیر صالح افراد کی ہم نشینی بھی جھوٹی گواہی کی ایک قسم ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ان کے عمل کی تائید اور گناہ کے کاموں میں ان کی حوصلہ افزائی کا باعث ہے، ماں سوائے اس کے کہ جب نہی عن المنکر کا فریضہ اس بات کا تقاضا کرے کہ انسان ان مجالس میں شرکت کرے اور ان محفلوں کا ماحول بدل دینے کا ذریعہ بنے۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر لاہ و لعب کی محفلوں میں شرکت سے منع کیا گیا، مثلاً سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس نے کتاب میں یہ بات نازل کر دی کہ جب کچھ لوگوں کے بارے میں یہ سنو کہ وہ آیت الہی کا انکار کر رہے ہیں اور ان کا مذاق اڑا رہے ہیں تو خبردار ان کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھنا جب تک وہ دوسری باتوں میں مصروف نہ ہو جائیں، وگرنہ تم انہی کی مانند ہو جاؤ گے۔ اسی طرح کی گفتگو سورہ انعام کی آیت نمبر 68 میں بھی کی گئی کہ ایک روز امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسی مجلس میں نہیں بیٹھتا جس میں امام حق کو برا بھلا کہا جاتا ہے یا وہاں کسی مسلمان کی غیبت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد امام نے اس آیت یعنی سورہ انعام کی آیت نمبر 68 کی تلاوت فرمائی، اور جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری نشانیوں کے بارے میں بے ربط بحث کر رہے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ، یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں مصروف ہو جائیں، اور اگر شیطان غافل کر دے تو یاد آنے کے بعد پھر ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھنا۔ یہ روایت
بحر الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 246 پر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، مومن کے لیے کسی ایسی محفل میں شرکت مناسب نہیں جس میں خدا کی نافرمانی ہوتی ہے اور وہ مومن اس محفل میں تغیر لانے کی قدرت نہ رکھتا ہو۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 374۔ تاریخ میں ہے کہ دوسرے عباسی خلیفہ منصور دوانقی نے اپنے ایک بیٹے کی ختنہ کے موقع پر ایک پرشک و شہانہ محفل کا انعقاد کیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی اس میں مدعو کیا، یہاں تک کہ آپ اس محفل میں شرکت پر مجبور ہو گئے۔ جب کھانے کا دسترخوان لگایا گیا تو اچانک امام علیہ السلام کی نظر پڑی کہ دسترخوان پر شراب کے برتن بھی رکھے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام یکلخت اپنی جگہ سے اٹھے کھڑے ہوئے اور انتہائی غیظ و غضب کے عالم میں ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے اس دسترخوان اور اس کے گرد بیٹھنے والوں کے بارے میں فرمایا، ایسا شخص ملعون ہے جو کسی ایسے دسترخوان پر بیٹھے جس پر شراب پی جا رہی ہو۔ اور یہ روایت فروع کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 267۔ صفحہ نمبر 106 ہے نتیجہ اور خلاصہ۔ قرآن کریم، پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین کی تعلیمات اور فرامین کی روح سے ہر مسلمان اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ حق کی تائید اور اس کی حفاظت اور دفاع کے لیے کوشاں رہے اور معاشرے کو خدا اور دینی باتوں کی طرف دعوت دے۔ اس فریضے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ وہ کسی صورت جھوٹا گواہ نہ بنے، یعنی نہ تو جھوٹی گواہی دے اور نہ گناہ کی تائید اور حوصلہ افزائی کا باعث بنے، جیسا کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو۔ اس بات کی جانب متوجہ رہنا بھی ضروری ہے کہ جھوٹی گواہی کی صورتوں میں سے ایک صورت ساز و آواز اور گانے بجانے کی محفلوں میں شرکت ہے، جیسا کہ خوشی کی بعض محافل بالخصوص شادی بیاہ کی محفلوں میں معمول ہے کہ ایسی محفلوں میں حاضری اور ان میں شرکت حرام ہے اور فسق اور فجور کی تائید اور حرام اعمال کی حوصلہ افزائی کے مترادف ہے۔ خدا کی نظر میں پسندیدہ بندے اس قسم کی محفلوں میں شرکت سے لازماً گریز کرتے ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک گفتگو کے دوران فرمایا کہ وہ شخص جو خدا کے نازل کیے ہوئے قرآن مجید کے مطابق فیصلہ نہ کرے جھوٹی گواہی دینے والے شخص کی مانند ہے۔ ایسے شخص کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا اور اسے جھوٹی گواہی دینے والے کا عذاب دیا جائے گا۔ روایت ہے بحر الانوار جلد نمبر 76 صفحہ نمبر 367۔ ایک حدیث میں ہے کہ عبدالعالی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا، یہ آیت جس میں فرمایا گیا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کی کہ اس سے مراد کیا ہے؟ امام نے فرمایا الغنا یعنی حرام موسیقی مراد ہے، اور یہ روایت بحر الانوار جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 245۔ نیز امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہونے کی بہت سی روایات کے مطابق زیر بحث آیت کہ والذین لا یشہدون زورا میں لفظ زورا سے مراد غنا یعنی حرام موسیقی ہے، اور ان حضرات نے اس آیت کے ضمن میں فرمایا کہ خدا کے ممتاز بندے فاسقوں کی محافل میں شرکت اور باطل اور بیہودہ محفلوں میں حاضری سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہ روایت نور الثقلین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 41 پر۔ نویں صفت اپنے اختتام کو پہنچی، صفحہ نمبر ہے 109، اور یہاں پر 10ویں خصوصیت کے بارے میں بات ہوگی۔ عنوان ہے فضول کاموں اور وقت کے ضیاع کی مخالفت۔ قرآن مجید سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی 10ویں خصوصیت کے بارے میں فرماتا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 میں، اور جب فضول کاموں کے قریب سے گزرتے ہیں تو بزرگانہ انداز سے گزر جاتے ہیں۔ یہ خصوصیت اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ خدا کے خاص اور ممتاز بندے نہ صرف ہر قسم کی لغویات، فضول کاموں اور باطل امور کے خلاف ہوتے ہیں، ان چیزوں کے خاتمے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لغویات اور باطل امور سے بھی اپنی ناخوشی اور ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور سہل پسندی اور سستی وغیرہ کی وجہ سے کبھی بھی باطل کو قبول کرنے اور اس کی تائید اور حمایت پر تیار نہیں ہوتے۔ ایک معقول ہدف ان کے پیش نظر ہوتا ہے، ان کی تمام حرکات و سکنات، اعمال اور رفتار
منطقی اور سنجیدہ ہوتے ہیں اور ان کے فکر اور عمل میں کسی قسم کی فضولیات اور لغویات شامل نہیں پائی جاتی۔ کلی طور پر ان کا یہ عمل نہی عن المنکر کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے۔ نہی عن المنکر جو ایک اہم دینی فریضہ ہے، شدید مقابلے اور جدوجہد کا تقاضا کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو بدو جنگ کا کوئی بھی راستہ کارگر ثابت نہیں ہو پاتا۔ ایسی صورت میں غیظ و غضب اور ناراضگی کے اظہار کے ذریعے صلیبی جنگ کی راہ اپنانی پڑتی ہے۔ یہ طرز عمل اس بات کی نشاندہی ہے کہ خدا کے ممتاز بندے باطل و بدی کے ماحول سے کسی طرح کی خوشی اور رضامندی کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ اس کے خلاف ایک دو ٹوک اور سنجیدہ قطعی موقف کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ لغو کے معنی ہیں بیہودہ، کھوکھلی اور فضول گفتگو، نیز یہ کتے کے بھونکنے، قسم کے توڑنے اور بے وجہ اور جھوٹی قسم کھانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ المنجد لفظ لغو کے ذیل میں ہے۔ اس بنیاد پر لغو سے مراد ہر قسم کے ایسے بیہودہ، کھوکھلے اور بے اساس اعمال اور نقصان دہ اور بے مقصد سرگرمیاں ہیں جو انسان کے وقت، اس کی تعمیری قوتوں اور اس کی عمر کے ضیاع کا باعث ہوں۔ لہٰذا اس میں ہر وہ چیز شامل ہے جو وقت کے ضائع ہونے اور موقع ہاتھ سے نکل جانے کی وجہ بنتی ہے۔ صفحہ نمبر 110۔ قرآن اور حدیث کی نگاہ میں لغو سے اجتناب۔ مذکورہ آیت یعنی سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 کے آیت کے علاوہ قرآن مجید میں دو اور مقامات پر لغو سے اجتناب اور اس سے دور رہنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اس اجتناب و دوری کو مومنین اور حق اور طلب افراد کی خصوصیات اور خصائل میں سے قرار دیا گیا ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوتا ہے، مومنین کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اور وہ لغو باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، اور حق کے متلاشی افراد کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے ارشاد الہی ہے۔ آیت نمبر 55 ہے سورہ قصص کی، اور جب لغو باتیں سنتے ہیں تو اجتناب کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں آیا ہے کہ بہشت ہر قسم کی لغویات اور بیہودگیوں سے پاک ہے، اور وہاں سلامتی، شادمانی اور بہشتی نعمتوں کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ سورہ طور کی آیت نمبر 23 میں بھی ارشاد ہوا ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر 62 میں بھی، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 25 میں بھی، سورہ نبا کی آیت نمبر 35 میں، اور سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 11 میں بھی اسی طرح کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہ آیات اس بات کی جانب اشارہ کرتی ہیں کہ اگر انسان اسی دنیا میں ایک جنت نظیر معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو اس معاشرے کی ایک خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہر قسم کی لغویات اور فضولیات سے محفوظ اور پاک ہوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگوں میں بافضیلت ترین انسان وہ ہے جو بے معنی کاموں کو چھوڑ دے۔ بحر الانوار کی جلد نمبر 71 اور صفحہ نمبر 276 پر یہ حدیث موجود ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لغویات اور بیہودہ کاموں کو چھوڑنا پرہیزگاری کی زینت اور زیبائی ہے۔ اور یہ روایت بھی بحر الانوار جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 131 پر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بے مقصد اور فضول کاموں میں پڑنے سے پرہیز کرو، کیونکہ ایسے کاموں میں مشغول ہونا تمہاری ذلت اور رسوائی کا موجب ہوگا۔ بحر الانوار جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 204۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بسا اوقات فضول کام بدی اور برائی کا موجب ہو جاتے ہیں۔ یہ روایت غر الحکم از میزان الحکمہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 514 پر۔ نیز آپ علیہ السلام ہی کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو اپنے آپ کو فضول اور بے مقصد کاموں میں مشغول کر لے، وہ قابل توجہ اہم کاموں کی جانب انجام دہی سے محروم رہے گا۔ یہ بھی غر الحکم نیز میزان الحکمہ کی
میں حدیث موجود ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ہے ایک کہ بار الہ جب تک میری زندگی تیرے فرامین کی بجاوری میں بسر ہو رہی ہے اس وقت تک اسے باقی رکھنا، اور جب وہ شیطان کی چرگاہ بن جائے تو میری روح قبض کر لینا۔ صحیفہ سجادیہ دعا نمبر 20۔ روایت کی گئی ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں مدینے میں ایک مسخرہ رہا کرتا تھا جو اپنی بے سروپا حرکات سے لوگوں کو ہنساتا تھا۔ بعض اوقات اس نے اشارتاً کہا تھا کہ اس شخص یعنی امام زین العابدین علیہ السلام نے مجھے زج کر کے رکھ دیا ہے، میں نے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی مگر انہیں نہیں ہنسا سکا۔ ایک روز یہی مسخرہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آیا اور آپ علیہ السلام کے دوش مبارک سے آپ کی ابا اچک کر لے گیا۔ امام علیہ السلام نے اس کی اس حرکت پر بھی کوئی توجہ نہ دی، لیکن امام علیہ السلام کی مائیت میں چلنے والے لوگ دوڑے اور ان کے ہاتھ سے ابا چھین کر امام علیہ السلام کی خدمت میں واپس لے آئے۔ امام علیہ السلام نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ عرض کیا گیا یہ مدینے کا رہنے والا ایک مسخرہ ہے جو اپنی اس قسم کی حرکتوں سے لوگوں کو ہنساتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس سے کہو کہ خدا کے پاس ایک دن ایسا ہے یعنی قیامت جس دن فضول کام کرنے والے لوگ نقصان اٹھائیں گے۔ اور یہ روایت ہے مناقب آل ابی طالب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 158 پر۔ لغویات اور فضولیات سے دور رہنے کے بارے میں موجود بے شمار روایات میں سے ہم نے جن چند منتخب روایات کو پیش کیا وہ اس موضوع کی اہمیت پر روشنی ڈالتی ہے۔ ان روایات کے ذریعے پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین نے بیہودگی اور ہر قسم کے غیر مفید کاموں اور بے فائدہ سرگرمیوں سے دور رہنے کی تاکید کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ روایات اس بات کی بھی نشاندہی کرتی ہیں کہ وقت اور مواقع انتہائی قدر و قیمت کے حامل شے ہیں، انہیں باطل امور اور بے فائدہ کاموں میں تلف نہیں کرنا چاہیے۔ صفحہ نمبر 112 عنوان ہے وقت کی پہچان اور اس کی قدر۔ فضولیات کی جانب رجحان اور بے معنی اور بے مقصد زندگی انتہائی نقصان دہ چیز ہے جو انسان کی شخصیت اور اعلیٰ انسانی اقدار کو دیمک کی طرح چاٹ کر برباد کر دیتی ہے۔ انسان کو نہ صرف ترقی اور تکامل سے روکتی ہے، اسے اس حقیقت سے دور کر دیتی ہے بلکہ اس کے زوال، انحطاط اور ہلاکت کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ اس ضرر رسا چیز کا ایک انتہائی نمایاں اثر یہ ہے کہ انسان کی قیمتی وقت کے ضیاع کا سبب بن کر اسے اس کے اصل سرمایہ یعنی وقت کے گوہر گراں قیمت سے محروم کر دیتی ہے۔ لہٰذا بے مقصدیت کی مخالفت اور ہر قسم کے لغویات امور سے پرہیز وقت کے قیمتی سرمایہ کی حفاظت اور اس سے بہترین نتائج کے حصول کا باعث ہے۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام اور عقل و دانش دونوں ہی وقت کی انتہائی قدر و قیمت کے قائل ہیں۔ وقت کا صحیح و بہترین استعمال زندگی کے مختلف میدانوں میں ترقی و کمال کی وجہ بنتا ہے۔ اسلام میں وقت کی قدر جاننے، اس کو اہمیت دینے اور اس سے صحیح اور بجا استفادے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور اسے خدا کی عظیم نعمت شمار کیا گیا ہے جس کا روز قیامت حساب لیا جائے گا، جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز قیامت انسان ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا سکے گا جب تک اس سے ان 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا۔ اس کی عمر کے بارے میں اسے کس راہ میں بسر کیا، اس کے جسم یا جوانی کے بارے میں کہ اسے کن امور میں صرف کیا، اس کے مال و دولت کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور میری اور میرے اہل بیت کی محبت کے بارے میں۔ بہار الانوار جلد نمبر 36 صفحہ نمبر 79 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اس روایت کی روح سے قیامت کے دن خدا کا سب سے پہلا سوال عمر کے بارے میں یعنی انسان کی زندگی کے اوقات کے بارے میں ہوگا۔ انہیں کس راہ میں صرف کیا اور اس کے عوض کیا حاصل کیا، فضول اور باطل امور میں خرچ کیا یا حصول علم اور کمال، تقوی، مثبت کاموں کے لیے ان سے کام لیا۔ انسانی زندگی کی گزرتی ساعتوں کو وقت کہتے ہیں۔ معروف عالم فخر الدین رازی کے بقول وقت برف کی مانند ہے جو پگھل کر ختم ہو جاتا ہے۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 10 سورہ عصر کی تفسیر کے ذیل میں یہ روایت موجود ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس سے بہترین استفادہ کیا جائے، اس سے خوشگوار مشروبات کو ٹھنڈا کیا جائے، پیاسوں کو سیراب کیا جائے،
اور اس کے ذریعے کھانے پینے کی اشیاء کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ لیکن اگر برف کو سخت گرمی میں پتھریلی زمین پر رکھ دیا جائے تو بغیر کوئی فائدہ پہنچائے پگھل کر ختم ہو جائے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اسے نشاور مشروبات ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمال کرے جو انسان کے فہم و ادراک، عقل اور خرد کی تباہی کا باعث بنے۔ لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ منظم پروگرام کے ذریعے فضول کاموں اور کھوکھلے اور بے فائدہ امور سے سختی کے ساتھ پرہیز کریں، تاکہ اپنی زندگی کے ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ اور ایک ایک گھنٹے سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ اس بارے میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مومن اپنے شب و روز کے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک حصے کو اپنی زندگی کے امور کی اصلاح اور تلاش معاش میں صرف کرتا ہے، دوسرے حصے کو آرام اور استراحت، حلال لذتوں سے استفادے اور قوت جمع کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور تیسرے حصے کو خدا سے راز و نیاز اور اپنے اور خدا کے درمیان معاملات کی اصلاح یعنی خود سازی، مختلف شعبوں میں تعمیر کے لیے کام میں لاتا ہے۔ اور یہ ہے نہج البلاغہ کلمات قصار 390۔ وقت کی قدر اور اہمیت کے بارے میں یہ کہنا ہی کافی ہوگا کہ بعض مفسرین نے آیہ والعصر کی تفسیر میں کہا ہے کہ یہاں عصر جس کی خدا نے قسم کھائی ہے، اس سے مراد وقت ہے، یعنی وقت کی قسم، کیونکہ اگر اس سے بہتر استفادہ کیا جائے تو یہ انسان کے لیے بے مثل سرمایہ ہے، اور اس سے بہترین استفادے کے لیے ضروری ہے کہ انسان فضولیات اور بیکار منفی کاموں سے دور رہے۔ اگر ہم وقت کو لغویات کاموں اور منفی امور میں برباد کرنے کی بجائے اس سے صحیح اور درست استفادہ کریں تو اس طرح ہم اپنے قیمتی وقت کو تباہ اور ضائع نہیں کریں گے، اور ایسا نہ کر سکیں گے تو ہمیں آخری عمر میں اور روز قیامت غم اور اندوہ کے علاوہ کوئی اور نتیجہ حاصل نہ ہوگا، جیسا کہ اس بارے میں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 55 اور 56 میں، اور تمہارے رب کی طرف سے جو بہترین قانون نازل کیا گیا ہے اس کا اتباع کرو قبل اس کے کہ تم تک اچانک عذاب آ پہنچے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو، پھر تم میں سے کوئی نفس یہ کہنے لگے کہ ہائے افسوس، میں نے خدا کے حق میں بڑی کوتاہی کی ہے اور میں آیات الہی کا مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں 2 الفاظ لہو اور لعب بار بار استعمال ہوئے ہیں اور ان سے پرہیز کی تلقین کی گئی ہے۔ لہو لعب جن کے معنی عیاشی، غافل کر دینے والے اور منفی اثرات کے حامل کھیل و کود ہیں، ان عوامل میں سے ہے جو انسان کو لغویات اور فضول کاموں میں مصروف کر دینے کا باعث ہوتے ہیں۔ ہم لہو لعب سے پرہیز کرنے کے بارے میں قرآن کریم کی ہدایت سے یہ نقطہ بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ ان سے پرہیز وقت کی قدر کرنے اور اس سے مفید استفادے کا بہترین ذریعہ ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ فضولیات کی جانب رجحان سے جو نقصانات بشریت کو اٹھانا پڑے، جن کی ایک شکل لوگوں کو منشیات کا عادی ہونا ہے، وہ خطرناک اور انتہائی بڑی خسارے ہے۔ صفحہ نمبر 115 ہے، عنوان ہے وقت کی قدر اور لغویات سے پرہیز کے خوبصورت نتائج۔ وقت کی قدر کرنے والے انسان نہ صرف اپنی آخرت کی کامیابی کا بندوبست کر سکتا ہے اور معنویت کے بلند درجات پر پہنچ سکتا ہے، بلکہ اس دنیا میں بھی علم و عمل کے میدانوں میں کمال کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے اور ایک عالمی شخصیت بن کر بشریت کو اپنی قیمتی خدمات سے فیضیاب کر سکتا ہے۔ اگر ایڈیسن نے بجلی دریافت کی اور بہت سی دوسری مفید دریافتوں کا سبب بنا، اگر ابو علی سینا نے علم طب اور فلسفے اور عرفان کو وسعت اور گہرائی دی، اور اگر آئنسٹائن نے فزکس کو رونق بخشی اور اس کے تجزیہ اور تحلیل کی وسعت میں اضافہ کیا، اور بہت سے دوسرے لوگ جو مختلف میدانوں میں علوم کی وسعت اور ترویج اور صلاحیتوں میں اضافے کا باعث بنے، تو یہ سب کچھ وقت سے صحیح استفادے کی بدولت ممکن ہوا، کیونکہ اگر یہ لوگ اپنے بہترین وقت کو لغویات اور فضول کاموں میں گزار دیتے تو اس سے خود ان کی اور ان کے معاشروں کی تباہی کے سوا اور کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوتا۔ ہم خود اپنے ارد گرد اپنے
بزرگ علماء کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنے وقت سے استفادے اور فضولیات سے پرہیز کے ذریعے عالی ترین درجات حاصل کیے اور معاشرے کے لیے عظیم الشان علمی اور عملی خدمات انجام دی اور اس کے لیے برکات و ثمرات کا باعث ہوئے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کی توجہ کے لیے اختصار کے ساتھ 4 علماء کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، آیت اللہ عظمیٰ شیخ محمد حسن نجفی علیہ رحم اللہ، المعروف صاحب جواہر۔ وفات ہے ان کی 1267 ہجری، جنہوں نے اپنی یادگار کے طور پر استدلالی فقہی کتاب جواہر الکلام چھوڑی ہے، جو 40 سے زیادہ جلدوں پر مشتمل ہے اور اس میں تمام ابواب فقہ شامل ہیں۔ ان بزرگوار نے اپنے وقت سے بہترین استفادہ کیا اور اس میں ممتاز شاگردوں کی تربیت کی اور گراں قدر کتاب جواہر الکلام تالیف کی، جو اپنی کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے شیعہ استدلالی فقہ میں بے نظیر حیثیت کی حامل ہے۔ یہ کتاب بجا طور پر فقہ شیعہ کا دائرۃ المعارف یعنی انسائکلوپیڈیا ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے علامہ مجلسی علیہ رحمہ کی کتاب بحار الانوار احادیث معصومین کا دائرۃ المعارف یعنی انسائکلوپیڈیا اور خاندان رسالت کے علوم و معارف پر مبنی ایک چھوٹا سا کتب خانہ ہے۔ مرحوم صاحب الجواہر کی ولادت تقریباً 1192 عیسوی میں ہوئی۔ 25 برس کی عمر میں آپ نے جواہر الکلام کی تالیف کا آغاز کیا اور 1257 میں اسے مکمل کیا، یعنی آپ نے بغیر کسی وقفے کے اس کتاب کو 40 سال میں تحریر کیا اور یہ عظیم توفیق حاصل کی۔ آپ نے 1267 عیسوی میں 74 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اس کتاب کے علاوہ بھی آپ نے دوسری کتب تالیف کی، جن میں نجات العباد، ہدایت الناسکین اور علم اصول پر ایک کتاب بھی شامل ہے۔ بعض علماء کے بقول اگر صاحب جواہر کے دور کا کوئی تاریخ نویس اس دور کے حیرت انگیز واقعات قلم بند کرتا تو اسے کتاب جواہر الکلام کی تالیف سے زیادہ حیرت انگیز کوئی اور واقعہ نہ مل پاتا۔ جواہر الکلام جو کہ طباعت ہوئی بیروت میں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 12، 14، 17 اور 24 پر یہ مقدمے کے طور پر پیراگراف جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، غور سے پڑھیے۔ شیخ محمد حسن نجفی علیہ رحمہ کا ایک بہت پیارا فرزند جس کا نام حمید تھا، اس کا انتقال آپ کی حیات ہی میں ہو گیا تھا۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ شیخ کو اپنی معاشی ضروریات کی تکمیل اور زندگی کے امور میں بہتری کے لیے اس بیٹی کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ شیخ اپنے اس فرزند کے جنازے پر آئے اور چند آیات قرآنی کی تلاوت کی۔ ابھی جنازے کو تدفین کے لیے تیار ہونے میں کچھ وقت تھا، یہ دیکھ کر شیخ وہیں بیٹھ گئے، اپنا بستہ کھول کر اس میں سے قلم اور کاغذ نکالا اور کتاب جواہر الکلام جسے اس زمانے میں وہ تحریر کر رہے تھے لکھنے میں مصروف ہو گئے۔ وقت کی اہمیت اور اس سے زیادہ استفادے کے سلسلے میں شیخ کا یہی طرز عمل تھا جس کے ذریعے آپ نے فقہ اور فقاہت کے میدان میں ایسی گراں قدر کتاب پیش کی کہ امام خمینی نے اپنے ایک بیان میں اس نکتے کی جانب اشارہ کیا۔ نمبر 2، مرجع اعظم حضرت آیت اللہ عظمیٰ برجردی علیہ رحمہ اپنی جوانی میں حوزہ علمیہ اصفہان میں تحصیل علم میں مشغول تھے۔ کبھی کبھی آپ رات کے وقت مطالعے میں ایسے غرق ہو جاتے کہ صبح مؤذن کی اذان ہی آپ کو وقت گزارنے کا احساس دلاتی۔ یہ ترقی اور کمال کے لیے وقت سے استفادے کی ایک اور مثال ہے۔ نمبر 3، ابو ریحان البیرونی جو کہ 430 ہجری میں پیدائش ہوئی، ان کا شمار ممتاز علماء میں ہوتا ہے۔ یہ ابو علی سینا کے ہم اثر تھے اور علم طب اور ریاضی وغیرہ میں اپنے زمانے کی چوٹی کے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ انہوں نے مختلف علوم کے حصول کے لیے اس دور میں دور دراز علاقوں کے سفر کیے اور سفر کی صعوبتیں برداشت کی، کثیر علمی سرمایہ اکٹھا کیا اور علم کے اعلیٰ درجات تک پہنچے۔ وقت کی قدر کے سلسلے میں کم ہی لوگ ان کی مثل ہوں گے۔ وہ اپنی عمر کے ایک ایک لمحے کا حساب رکھتے تھے، دیکھا کرتے تھے کہ کہیں وہ فضول اور باطل امور میں برباد تو نہیں ہو رہا۔ ان کے حالات زندگی میں تحریر کیا گیا ہے کہ ہمیشہ قلم ان کے ہاتھ میں رہتا تھا، مسلسل غور و فکر میں غرق رہتے تھے۔
عید نوروز، عید مہرگان یعنی ایرانی سال کے مہینے مہر کے پہلے دن کے سوا پورے سال کام اور تحقیق میں مصروف رہا کرتے تھے۔ تعجب انگیز قصہ یہ ہے کہ جب وہ بستر مرگ پر تھے تو ان کا ایک شاگرد احوال پرسی کے لیے ان کے یہاں آیا۔ اس موقع پر بھی آپ نے ریاضی کے ایک مسئلے حساب جدات کے بارے میں اس سے گفتگو کی۔ اس شاگرد نے ان سے کہا کہ آپ اس حال میں بھی ریاضی کے مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، میری نظر میں اس مسئلے سے آگاہی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا اس سے ناواقفیت کے ساتھ دنیا سے گزر جانے سے بہتر ہے۔ شاگرد کہتا ہے کہ میں نے اس مسئلے کی وضاحت کی، اس کے بعد ان سے رخصت چاہی۔ ابھی میں اپنے گھر بھی نہیں پہنچ پایا تھا کہ منادیوں نے خبر دی کہ ابو ریحان کا انتقال ہو گیا، اور یہ واقعہ سفینۃ الحجار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 538 پر موجود ہے۔ چوتھے فلسفی کا نام عظیم فلسفی ملا ہادی سبزواری، جو 13ویں صدی ہجری کے بڑے فلسفہ اور حکماء میں شمار کیے جاتے ہیں، اور جو ایران اور اسلام کے لیے باعث افتخار لوگوں میں سے ہیں، جنہوں نے اپنی جوانی میں حوزہ علمیہ اصفہان سے تعلیم حاصل کی۔ آپ وقت کو اس قدر اہمیت دیتے تھے کہ اپنے وطن سے آنے والے خطوط تک کو کھول کر نہیں پڑھتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کوئی ایسی ناگوار خبر ہو جو ان کے ذہن کو اپنی طرف مشغول کر لے اور اس کی وجہ سے ان کی پڑھائی کا نقصان ہو جائے۔ تعلیم ختم کرنے کے بعد جب انہوں نے وطن واپسی کا ارادہ کیا تو ان خطوط کو کھول کر پڑھا۔ ان میں سے ایک خط میں ان کے ایک قریبی رشتہ دار کی موت کی خبر تھی۔ یہ دیکھ کر علامہ سبزواری نے کہا کہ خدا کا شکر ہے جب مجھے یہ خط ملا تھا تو اس وقت میں اس ناگوار خبر سے مطلع نہ ہوا، کیونکہ یہ میری تعلیم کے لیے نقصان کا باعث ہوتا۔ اور یہ روایت تاریخ فلسفہ اسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 153 پر۔ آیت اللہ خمینی رحمہ اللہ بھی ان عظیم افراد میں سے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے ہر پہلو میں تنظیم اور نظم و ضبط کے ذریعے وقت سے بہترین استفادہ کیا اور ہر قسم کی لغویات اور فضولیات سے پرہیز کے ذریعے عظیم دنیاوی اور اخروی فوائد حاصل کیے۔ انہوں نے اپنے ایک کلام میں فرمایا ہے، ہمیشہ قلیل منظم گروہ نے کثیر غیر منظم گروہ پر غلبہ حاصل کیا۔ اور یہ روایت ہے صحیفہ نور جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 178 پر۔ مقالے کی اختتامی سطور کو ہم امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے اس پرمعنی کلام سے زینت بخشتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے اپنی ایک گفتگو کے دوران فرمایا، سخت ترین غم و اندو فرصت اور مواقع کا ہاتھ سے نکل جانا ہے، اور یہ حدیث موجود ہے غر الحکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 441 پر۔ 10ویں خصوصیت اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں 11ویں خصوصیت پہ گفتگو کریں گے۔